نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ آنریبل ویورز، آپ کا کیا حال ہے؟ خیریت سے ٹھیک ہیں جناب؟ ابھی تھم نیل پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو جوائن پاکستان ایئر فورس ایز این انجینئرنگ آفیسر اور ایروناٹیکل انجینئر۔ تو جناب آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ان تمام طلباء و طالبات کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوگی جو پاکستان ایئر فورس کی انجینئرنگ برانچ میں ایز اے ایروناٹیکل انجینئر جانا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو انجینئرنگ برانچ کی جو رول میں گزارش ایئر فورس کے جتنے بھی ایئر کرافٹس ہیں، فائٹنگ ایئر کرافٹس ہیں یا ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس ہیں، ان کے مینٹیننس کے لیے اور ان کی سروسیبلٹی کے لیے پاکستان ایئر فورس کے انجینئرنگ آفیسرز اپنی نگرانی میں یہ تمام ایئر کرافٹس کی مینٹیننس کرواتے ہیں۔ وہ مینٹیننس لوکل لیول پہ ہے، فیکٹری لیول پہ ہے، ان لینڈ ہے اور ایبراڈ بھی ہے۔ تو تمام کی سپورٹ کے لیے پاکستان ایئر فورس کی جو ایک ماشاءاللہ ویل ٹرینڈ اور بہت پروفیشنل مین پاور، پاکستان ایئر فورس کے ایئرمین حضرات، جونیئر کمیشنڈ افسر اور سینئر کمیشنڈ افسرز تمام مل کر اس پورے پروسیس کو سر انجام دیتے ہیں اور اس کی مینٹیننس کو، سروسیبلٹی کو انشور کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی بھی مشکل وقت میں ہمارے جتنے بھی شاہین ہیں، فائٹر کرافٹس ہیں، وہ ہر دم تیار رہیں۔ تو پاکستان ایئر فورس کی جو انجینئرنگ برانچ ہے وہ ایک کی رول پلے کرتی ہے اور ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب تک کہ آپ کے جتنے اثاثے ہیں، فائٹنگ ایئر کرافٹس ہیں، وہ حال میں نہیں ہیں تو کسی صورت میں کوئی اور آپریشن کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا تمام جہازوں کی مینٹیننس کے لیے، تمام جہازوں کی پراپر لک آفٹر کے لیے اور ان کی سروسیبلٹی کے لیے پاکستان ایئر فورس کی انجینئرنگ برانچ اپنا بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اسی رول کو دیکھتے ہوئے ہماری نوجوان نسل جو کہ انجینئرنگ برانچ جوائن کرنا چاہتے ہیں ایز اے کمیشنڈ آفیسر، خواتین اور مرد دونوں، لڑکے لڑکیاں دونوں اس کو جوائن کر سکتے ہیں، لیکن جوائننگ سے پہلے ان کا جو کرائٹیریا ہے، ایجوکیشن ہے، اس کا پورا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو ریکوائرڈ لیول پہ ایروناٹیکل انجینئرنگ برانچ جوائن کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے، وہ فلفل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ انیشل کرائٹیریا فلفل نہیں ہوگا تو آپ کی جو رجسٹریشن ہے یا آپ کا جو سلیکشن ہے ایز اے ایروناٹیکل انجینئر وہ ہونا ناممکن ہے۔ تو سب سے پہلے جو فیمیل سٹیزنز آف پاکستان ہیں ہمارے، سارے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور میریٹل جو سٹیٹس ہے وہ ان میریڈ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی شادی شدہ ہیں تو وہ اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں، اور اگر کسی نے شادی کوئی چھپ کے کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو ڈسپلے نہیں کر رہا تو ویریفیکیشن سٹیج پہ وہ چیز لیک آؤٹ ہو جائے گی اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی۔ اس کی ٹریننگ سیز ہو سکتی ہے، سیز ٹریننگ کرنے کے بعد اس کو واپس بھیج دیا جا سکتا ہے، یا پاکستان ایئر فورس کے اپنے ایکٹ 1953 اور رولز 1957 کے تحت اس کو کوئی نہ کوئی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ یاد رہے کہ آپ کا جو میریٹل سٹیٹس ہے وہ بالکل ان میریڈ ہونا چاہیے، کیونکہ میریڈ آدمی ہوگا تو وہ اپنے فیملی کی پریشانیوں میں ہوگا تو اپنی ٹریننگ پہ توجہ نہیں دے سکے گا، تو لہٰذا جو ایک مقصد ہے ایروناٹیکل انجینئر بننے کا وہ کسی صورت میں پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں، کوئی بندہ غلط بیانی نہ کرے اپنے ڈاکومنٹس میں۔ اگر کوئی غلط بیانی کرے گا تو وہ نتائج کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ نیکسٹ ہے ایج کرائٹیریا۔ 16 سال سے لے کر 22 سال تک کی عمر، ایک اسپیسیفک ڈیٹ دی جاتی ہے کہ فار ایگزامپل آنے والا جو مہینہ ہے اس کی 5 تاریخ تک آپ کی عمر 16 سال سے لے کر 22 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ اگر اس 5 تاریخ تک آپ کی عمر ایکسیڈ کرتی ہے 22 سال سے، دین یو آر
not eligible for registration as a aeronautical engineer in Pakistan Air Force through the official website of Pakistan Air Force. Then आपकी जो हाइट है, हाइट मिनिमम जो हाइट है 163 cm, यानी कि 5 फुट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए जो है वो 147 cm, यानी कि ये नियर अबाउट जो 147 है दैट इज़ इक्वल टू 4 फुट 10 इंच। 4 फुट 10 इंच आपकी हाइट होगी तो जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। उनको ये रिलैक्सेशन है हाइट के अंदर। एज में जो उनकी रिलैक्सेशन है यहाँ नहीं रखी गई है। जब इनकी सिलेक्शन हो जाएगी पाकिस्तान एयर फोर्स में एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर, तमाम इनिशियल टेस्ट वो क्लियर कर जाएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन, इंटरव्यूज़, इनिशियल इंटरव्यूज़, फिर उसके बाद आईएसएसबी का 4 दिन का मुकम्मल का प्रोसेस है, फिर फाइनल आपका मेडिकल है। जब वो हो जाता है तो उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है आपकी पाकिस्तान एयर फोर्स असगर खान एकेडमी रसालपुर KPK में, वो 3 इयर्स की है, जहाँ पे आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है, CAE के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आपको 3 साल की जो डिग्री करवाई जाती है, और वही डिग्री जो है दैट इज़ लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ BS इंजीनियरिंग फ्राम नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। उसके साथ चूँकि ये असगर खान एकेडमी एफिलिएटेड है और आपको डिग्री वहाँ से BSc इंजीनियरिंग की दी जाएगी। तो ये जो आपका जो टाइप ऑफ कमीशन होगा इंटरमीडिएट लेवल के बाद का जो आपका जो कमीशन है, वो है आपका परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन एक ऐसा कमीशन जो कि आपको हाईएस्ट रैंक तक लेके जाएगा। आपका जो कैरियर स्टार्ट होना है वो पायलट अफसर से है, फ्लाइंग अफसर, एंड देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट, देन स्क्वाड्रन लीडर, देन विंग कमांडर, देन ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, यानी कि 3 स्टार तक इजीली इस ब्रांच के अंदर आपकी प्रमोशन के चांसेस हैं जब आप अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी शो करेंगे और तमाम कोर्सेज वेल एंड टाइम करेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी मेहनत का हक, आपकी मेहनत का सिला ज़रूर सर्विस की तरफ भी दिया जाएगा, और अल्लाह पाक भी आपको कामयाबियों और कामरानियों से नवाजेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक में आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, 60% नंबर के साथ आपकी मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। देन FSC में आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं दैट दोज मस्ट बी 65% इन एग्रीगेट। ओवरऑल जो FSC में आपके मार्क्स हैं वो 65% होने चाहिए इन वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। तो ये नीचे कुछ वहाँ पे आपका जो इंटरमीडिएट लेवल में जो आपके सब्जेक्ट हैं, प्री इंजीनियरिंग हो विद केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, A लेवल फिज़िक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। जब ये चीज़ें आप क्राइटेरिया पे पूरे उतर जाते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बाकायदा तौर पे नेशनल न्यूज़पेपर में जनाब ये एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, जिसमें लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि जनाब फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक रजिस्ट्रेशन जारी है, और आप अपने ऑफिशियल जो एयरफोर्स की वेबसाइट है www.joinpaf.gov.pk.com पे आप जनाब अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जनाब आपको एक स्पेसिफिक डेट, टाइम एंड प्लेस आपको दी जाएगी कि जनाब आपका फ़लाँ फ़लाँ जगह पे, कराची में, लाहौर में, कोयटा में, रावलपिंडी में, पेशावर में, फ़लाँ जगह पे, फैसलाबाद में आपका ये टेस्ट होगा। उसमें इंजीनियरिंग अफसर बनने के लिए जो आपके टेस्ट होंगे, जो बेसिक आपका टेस्ट है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके 100 MCQs होंगे, 40 मिनट्स आपको अलाउ होंगे, जिसमें नॉन वर्बल और वर्बल ये 40-60 के रेशो से आते हैं, तो लिहाजा आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने चाहिए। इसके लिए बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जहाँ से आप रहनुमाई ले सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारी अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह डेली सुबह से लेकर शाम तक की जो क्लासेस हैं उनमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल तमाम इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर करवाए जाते हैं, और आपके जो बाकी एकेडमिक टेस्ट हैं जैसा कि फ़िज़िक्स है, FSC पार्ट 1 है और FSC पार्ट 2 है, इसमें भी आपके जो प्रिपरेशन है वो भी करवाई जाती है। 75% इसके टोटल MCQs हैं, टोटल मार्क्स हैं, इसमें भी आपको 40 मिनट्स अलाउ होते हैं। इंग्लिश का एक पेपर होगा, वो भी एकेडमिक टेस्ट के अंदर शामिल है, जिसमें आपकी बेसिक ग्रामर 100 मार्क्स की होगी और 40 मिनट्स आपको अलाउ होंगे। ये सारे टेस्ट आपके ऑनलाइन होंगे, कोई भी टेस्ट आपका ऑन पेपर नहीं लिया जाएगा, और जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी डे 1 आपको ब्रोशर दे के वहाँ पे प्रॉपर ब्रीफ किया जाएगा और सारा प्रोसीजर आपको समझा दिया जाएगा। जब ये आपके एकेडमिक टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो उसके साथ ही जनाब
آپ کا ایک انٹرویو لیا جاتا ہے، وہاں پہ آفیسر کمانڈنگ صاحب جو ہوں گے سلیکشن سینٹر کے پاکستان ایئر فورس کے، وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ، اپنے جونیئر افسرز کے ساتھ بیٹھ کے یا ایئر ہیڈ کوارٹر کی وہ ٹیم آ کے آپ کا انٹرویو لے گی، جو کہ آپ نے اپنا تعارف، اپنا جنرل نالج، کرنٹ افیئرس، سروس نالج، سروس سے ریلیٹڈ جو نالج ہے یا سبجیکٹ نالج ہے اس کو آپ نے اچھی طریقے سے امپروو رکھنا ہے، ریڈی رکھنا ہے، تاکہ آپ بورڈ سے پوچھے جانے والے، بورڈ کی طرف سے پوچھے جانے والے تمام سوالات کے جوابات کوشش کریں درست دیں۔ آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے بہتر ہونا چاہیے، آپ کا جو وہاں پہ جو آپ کی ڈریسنگ ہے، جو آپ کی لکنگ ہے وہ بالکل نائس ہونی چاہیے، اور تاکہ آپ اچھے طریقے سے کانفیڈنٹلی اپنے آپ کو وہاں پہ پریزنٹ کریں اور وہاں پہ بورڈ کے سوالوں کے جواب دیں۔ جب آپ کا انٹرویو کلیئر ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار انٹرویو سے پہلے بھی میڈیکل ایگزامینیشن چیک کر لیا جاتا ہے، تاکہ آپ کی کوئی ڈسیبلٹی نہ ہو، کہیں آپ لولے لنگڑے تو نہیں ہیں، اندھے تو نہیں ہے، کوئی کان کا پردہ تو نہیں پھٹا ہوا، آپ کی آئی سائٹ ویک تو نہیں ہے۔ جو ایئر فورس کا ایک اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے ہائٹ کا، جو آپ کی فزیکل فٹنس کا، وہ میٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ چیک کی جاتی ہیں، ڈاکٹر صاحبان موجود ہوتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے آپ میں کوئی مائنر سا ایشو ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو ریفر کر دیا جاتا ہے، یا میجر ایشو کی وجہ سے، اور اس کے اوپر جو سینئر ڈاکٹر صاحبان ہیں، ایم ایچ کے ہیں، پی ایف کے ہیں، اور ملٹری ہاسپٹل ہے، نیول ہاسپٹل ہے، وہاں سے ان سے ایڈوائس یا اوپینین لے لیتے ہیں۔ اگر اب آپ کو فٹ کرتے ہیں تو جناب سلیکشن سینٹر کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، وہ آپ کو فردر آپ کا جو پروسیس ہے وہ کنٹینیو کرے گا۔ اگر آپ کو سی ایم ایچ یا کوئی اور ملٹری ہاسپٹل، لیول ہاسپٹل آپ کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہیں آپ کو انفٹ کر دیتے ہیں، تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ آپ اس میں بننے کے اہل نہیں ہوں گے، آگے فردر آپ کی پروسیڈنگ وہاں پہ نہیں چلیں گی۔ ایشوئنس آف آئی ایس ایس بی فارمس آفٹر، جب آپ یہ سارے میڈیکل، انٹرویو، انیشیل ٹیسٹ، انٹیلیجنس، اکیڈمک سب کلیئر کر جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو پراپرلی آئی ایس ایس بی کے فارم ایشو کیے جاتے ہیں، تاکہ آپ جناب ان میں آپ کا ریکوائرڈ ڈاکومنٹس آپ لگائیں، ان کو فل اپ کر کے جمع کروائیں، تاکہ آئی ایس ایس بی جب آپ کے جائیں گے کوہارڈ یہ سارے فارم، تو وہاں سے آپ کو جو لوکلی ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژنل لیول پہ جو کو آپ کو قریبی آئی ایس ایس بی پڑتی ہے، اس آئی ایس ایس بی میں آپ کے فردر 4 دن کے سلیکشن کے ٹیسٹ ہوں گے، اور اس کے بعد جناب آپ کا دوبارہ سے میڈیکل ہوگا، اور پھر فائنل میرٹ بنے گا، اور اس کے بعد آپ کو اکیڈمی میں بھیج دیا جائے گا، رسال پور اصغر خان اکیڈمی میں، فار یور ملٹری، پروفیشنل اینڈ جی ایس ٹی جو جنرل سروس ٹریننگ ہے اس کے لیے آپ کو وہاں پہ۔ تو جناب کچھ ایسی وجوہات بھی ہیں جن کی بنا پہ آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی سلیکشن نہیں ہو سکتی۔ وہ آبجیکشنز اگر ایک بھی کنڈیشن آپ کے اوپر فال کرتی ہے تو آپ اس میں ریجیکٹڈ پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ آئی ایس ایس بی کی طرف سے انٹرمیڈیٹ لیول کے بعد یا گریجویشن لیول کے بعد یا ماسٹر لیول کے بعد 2 دفعہ آپ کہیں اس میں اپیئر ہوئی ہیں کسی ایئر ہیڈ کوارٹر کے بورڈ کے سامنے، آئی ایس ایس بی کے سامنے، نیول ہیڈ کوارٹر کے بورڈ کے سامنے، یا جی ایچ کیو کے بورڈ کے سامنے، تو پھر آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جناب آپ اس کے لیے 2 چانس اویل کر چکے ہیں، تو تیسرا چانس آپ کے پاس نہیں ہے۔ تیسرا چانس صرف اور صرف گریجویشن اور ماسٹر لیول کے بعد دیا جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر آپ آئی ایس ایس بی میں 2 دفعہ ناٹ اسکرین آؤٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھی، آپ وہاں پہ ناٹ ریکمینڈ والا تو آپشن آیا ہی نہیں ہے، لیکن آپ اسکرین آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پھر بھی اہل نہیں ہیں کہ جناب آپ اس میں اپلائی کر سکیں۔ اور جب آپ ایک دفعہ ریجیکٹ ہو جائیں ایس ایس بی سے، اور ایک دفعہ پھر ریجیکٹ ہوں آپ کے کسی اینی سروس سلیکشن بورڈ کی طرف سے، انٹرمیڈیٹ لیول پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ Twice rejected by the ISSB or any other service selection board for the specific higher qualification course، کہیں آپ 2 دفعہ اسپیسیفک ہائر کوالیفیکیشن کورس کے لیے اگر آپ اللہ نہ کرے ڈسکوالیفائی ہو وہاں پہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی آپ اس کے اہل نہیں رہیں گے۔ دین نمبر 5 جو اس کی کنڈیشن ہے، if declared permanently unfit by the armed services اپیل میڈیکل بورڈ، اگر اپیل میڈیکل بورڈ میں کہیں پہ آپ نے کمیشننگ اپلائی کیا تھا ایئر فورس میں، آرمی یا نیوی میں، اور آپ کو آرمڈ فورسز جو بورڈ ہے، اپیل میڈیکل بورڈ ہے، اس نے آپ کو انفٹ کر دیا، تو پھر بھی جناب آپ ان ایلیجیبل رہیں گے ٹل دا ٹائم آپ کو اپیل میڈیکل بورڈ وہاں پہ کلیئر نہ کر دے، آپ کو میڈیکلی فٹ نہ کر دیں۔ اگر آپ ڈسمس ہیں، ریموو ہیں، ڈی بار ہیں، کسی بھی گورنمنٹ جاب سے انکلوڈنگ آرمڈ فورسز ہیں، اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ 7 نمبر پہ withdrawn rejected from any service training institution for the reasons of the maladjustment, disciplinary grounds, medical unfitness, resignation, release, character, however the candidates withdrawn due to poor performance۔ ہاں جی، اس میں ایک اور دو باتیں بڑی انہوں نے ایکسپلین کر دی ہیں کہ اگر آپ ڈیورنگ ٹریننگ، پہلے آپ کہیں سلیکٹ ہوئی ہیں اور آپ کی ٹریننگ ہو رہی تھی، اور ٹریننگ کے دوران جناب آپ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے، یا آپ کے کوئی ڈسپلن کے معاملات بنے ہیں، یا آپ کی کوئی میڈیکل انفٹنس ہوئی ہے، یا آپ نے خود ریزائن کیا، یا آپ نے ریلیز لیا، یا آپ کے کوئی کریکٹر کا ایشو بنا ہے، تو پھر بھی جناب آپ اس کے لیے انفٹ ہیں دوبارہ اپلائی کرنے کے، اپیئر ہونے کے۔
ایک صورت ہے کہ اگر آپ کی اکیڈمک پرفارمنس کوئی پور رہی ہے یا کمزور رہی ہے اس میں، تو یا لیک آف فلائنگ ایپٹیچیوڈ آپ کا رہا ہے یا کوئی اور ایشو ہے آپ کا، تو اس وجہ سے آپ کو وہ ادر برانچز کے لیے کر لیں گے. یہ تو جی ڈی پی سے اسپیسیفک ہے، ٹھیک ہے. ویسے جی ڈی پی سے ہٹ کے انجینئرنگ برانچ میں جو سخت کرائٹیریا جی ڈی پی کا ہے وہ باقی برانچز کا ایز سچ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کرائٹیریا ملتا جلتا ہی ہے. لیکن وہاں پہ چونکہ فلائنگ ہوتی ہے، فلائنگ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے گراؤنڈ برانچز میں، پھر بھی کوئی نہ کوئی لاز کے اندر، رولز کے اندر یہ ریلیکسیشن کینڈیڈیٹس کے لیے موجود ہوتی ہے. 8ویں جو اس کی ایک کنڈیشن ہے، اگر آپ کسی مارل ٹرپیچوڈ میں یا کسی کرمنل کیس کے اندر کسی کورٹ آف لا نے آپ کو کنوکٹ کی ہے تو پھر بھی آپ جوائن کرنے کے. جناب یہ ساری معلومات تھیں جو کہ آپ کو شاہین اکیڈمی کے جو پروفیشنل فیکلٹی ہے انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر قسم کے کوئی سوال کی سمجھ کوئی کیوری باقی ہے انجینئرنگ برانچ کے حوالے سے، کمشننگ کے حوالے سے، وہاں پہ نیچر آف جاب یا ڈیوٹیز کے آپ کو ضرور اس بار اور رہنمائی اس لیے دی جائے گی تاکہ آپ ہمارے اس ملک و قوم کی اس ایک مایہ ناز فورس کا جس کے اوپر پوری قوم کو فخر اور ناز اور آپ اس میں اپنا رول پلے کریں. مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. میری تمام ویورز سے اور اپنے ڈیئر اسٹوڈنٹس سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں. بیل آئیکن کے بٹن پہ ضرور کلک کریں کیونکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں، انفارمیشنز ہیں، آپ کو ملتی رہیں. ہم انشاءاللہ اس کے جتنے بھی باقی اکیڈمک ٹیسٹ ہیں ان کے اوپر بھی ہم ضرور ویڈیو بنائیں گے تاکہ ٹیسٹ کس قسم کے ہوتے ہیں، کون سے کویشچنز ہوتے ہیں، یہ سارے انشاءاللہ ہم اس کو پراپرلی حل کر کے اور ان کو ایک ویڈیو کی فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھ کے آسانی سے تیاری کر سکیں اور آپ انفارمیشن لے سکیں.